بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مختصر سی بات، سوال ایک صاحب نے جو کیا ہے، بظاہر تو سوال ایسا لگتا ہے کہ جس میں کچھ احباب اور دوست اس میں مختلف معانی دیکھ سکتے ہیں اور مطلب ہر شخص اپنے اپنے انداز میں لے سکتا ہے۔ ایسے مسائل جس میں افراد میں غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں یا کسی اختلافی بات کو اس طرح بیان کیا جائے کہ جس سے کچھ کو خوش کرنا اور کچھ کو ناراض کرنا مقصد ہو، تو یقیناً میں ایسے جواب اور ایسے سوالات دونوں سے گریز کرتا ہوں۔ لیکن جب بات ہو سمجھنے کی اور سمجھانے کی، جو ہم نے روز اول سے اس مسجد میں، اللہ کے اس گھر میں جس کی بنیاد رکھی ہے، کہ آپ میری بات سنیں ضرور، اور میں اپنے طور پر جو میری تحقیق یا جو میرا علم یا جو میری سمجھ ہے اس کے مطابق میں بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں سے جس بات پر آپ متفق ہو جائیں، جو آپ کو صحیح لگے، اسے قبول کر لیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جس بات کے بارے میں اطمینان نہ ہو، کسی مزید فرد کے ساتھ، کسی دوسرے عالم کے ساتھ ڈسکس کر لیں، اس سے مشورہ کر لیں، اور پھر جس بات پر اطمینان ہو جائے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے، کیونکہ ہمارا مقصد تو بنیادی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جاننا ہے۔ دوسری بات، اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب اور سوال آپ کے سامنے رکھوں، دوسری بات کہ جب بھی میں آپ کے سامنے جواب رکھوں تو میرا مقصد قطعی طور پر کسی ایک مسلک کو یا کسی دوسرے مسلک کو خوش کرنا یا ناراض کرنا نہیں ہے۔ نہ مجھے کسی مسلک کی ناراضگی کی کوئی فکر ہے، اور نہ ہی کسی مسلک سے میں خصوصی طور پر کچھ فائدہ یا اس سے بینیفٹ لینا چاہتا ہوں، جو انہیں خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں میرے ذہن میں نہیں موجود ہوتے، اس لیے میں بے لاگ انداز میں، بغیر کسی تائید اور کسی کی مخالفت کے، کسی کو خوش کرنا یا کسی کو ناراض کرنا یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ہی اول اور آخر ہمارا مقصد ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ جب تک اس نے ہمیں یہ توفیق دے رکھی ہے وہی ہمارا اول اور آخر مقصد ہی رہے۔ ربیع الاول کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 63 سالہ زندگی تھی، پھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 2 مرتبہ آپ یعنی ان کے بعد 2 سال مزید زندہ رہے، پھر ان کا انتقال ہوا، تو یہی 12 ربیع الاول اس میں آیا۔ پھر حضرت عمر کی زندگی میں 10 مرتبہ تقریباً یہی تاریخ آتی ہے، اور عثمان غنی جو ہیں ان کی زندگی میں 12-13 مرتبہ آتی ہے۔ جناب علی بن ابی طالب کی زندگی میں یعنی ان کے دور خلافت میں 4 مرتبہ یہ موقع آتا ہے۔ تو کیا انہوں نے اس طرح کی تقریب جسے ہم آج کل عید میلاد النبی کہتے ہیں، اس طرح کا کوئی اہتمام کیا یا نہیں کیا؟ جب بھی اس طرح کے سوال کیا جاتا ہے تو جس طرح مجھ سے جب کوئی 40ویں کے بارے میں، 30ویں کے بارے میں، جمعرات میں کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو میں اس طرح کے سوالوں کے 2 حصے ہمیشہ رکھتا ہوں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں غور کیا جائے کہ وہ کام بذات خود صحیح ہے یا غلط، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کام کا انداز، اس کا طریقہ کار وہ صحیح ہے یا درست۔ کام اگر دیکھا جائے تو کام کے حوالے سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنا، آپ کی شان میں نعت پڑھنا، آپ کی شان میں قصیدہ پڑھنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کی مجلس منعقد کرنا، کثرت سے آپ پر درود پڑھنا، اس کام کے حوالے سے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کام جائز ہے۔ یہ بالکل جائز اور نیکی کا باعث اور برکت کا باعث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی زندگی میں جب تک موجود رہے تو آپ کی سیرت، آپ کی حیات لوگوں کے سامنے تھی۔ جب آپ دنیا سے رخصت لے گئے، تشریف لے گئے، اپنے اللہ سے کس انداز میں ان کی ملاقات ہوئی اور ہو رہی ہے اور موجود ہے، تو آپ کے اصحاب رسول، آپ کے جانثار ہر لمحے آپ کا تذکرہ کرتے رہتے۔ صبح و شام کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار یہ نہ بیان کرتے ہوں کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پر کیا کیا تھا، فلاں جگہ پر ہم نے آپ کو کیا کرتے دیکھا تھا، فلاں موقع پر آپ نے کیا بات کہی تھی، آپ نے لباس کیسا پہنا ہوا تھا، آپ کس طرح کا کھانا پسند کیا کرتے تھے، آپ کس طرح کی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کس طرح پانی پیا تھا، آپ نے کس طرح کسی کی تعزیت اور بیمار پرسی کی تھی۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کو اصحاب رسول نے اپنی مجالس کی زینت بنا لیا۔ گھر میں بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، مجلس میں بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بیان کرنا، آپ کے اخلاق کو بیان کرنا، یہ اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ نیکی ہی کا کام ہے، اور اس کام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ سارے محدثین جو کام کرتے رہے، محدثین کیا کام کرتے رہے؟ محدثین کا بنیادی کام سیرت رسول بیان کرنا تھا کہ آپ کی گفتگو کیا تھی، یا آپ کے عمل کیا تھے، یا آپ کا کردار کیا تھا، آپ کی سنتیں کیا تھیں۔ جتنے بھی مفسرین ہیں، مفسرین کیا کام کرتے رہے؟ وہ بھی آپ ہی کی سیرت ہی کو بیان کرتے رہے کہ اس آیت کو اللہ کے رسول نے یہ اس طرح پڑھا تھا اور اس کا یہ معنی بتایا تھا اور اس پر اس طرح عمل کیا تھا۔ فقہا کیا کرتے رہے؟ فقہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی بیان کرتے رہے، مختلف مسائل کے حل کی بنیاد کی صورت میں۔ اس لیے پہلے کام پر غور کر لیں کہ کام سیرت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو بیان کرنا، سیرت رسول کو پڑھنا، سیرت رسول کے مختلف گوشوں پر عمل کرنا، یہ سراسر نیکی اور باعث برکت ہے۔